حسین صاحب رہ سکتے ہیں, کیوں نواز شریف صاحب رہ سکتے ہیں, میں تو 10 دن نہیں رہ سکتی, میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں, میری بڑی حق حلال کی کمائی ہے, کون رہ سکتا ہے ولایت میں اتنے دن؟ پاؤنڈ جو 300 سے زیادہ کا ہے, کیسے آتے ہیں یہ پیسے؟ منی ٹریل نہیں دے سکتے آپ. 11,000 ڈالر, 11 بلین ڈالر. سنیں, دیکھیں, جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اپنے میں برداشت پیدا کریں, تحمل پیدا کریں, سننے کی اپنے میں. آپ کو کوئی کام کی بات ہی ہم بتائیں گے, اپنے ایکسپینسز کم کریں. پہلے 11 بلین کی بات سنیں, کہاں سے آئے 11 بلین US ڈالر جو اس وقت UAE میں ہمارے پاکستانیوں کے پارکڈ ہیں, جو وہاں پہ جا کے پیسے لیتے ہیں, جو جہازوں میں پیسے جاتے ہیں؟ دینا منی ٹریل. کیوں نہیں مانگتی فائنانس منسٹری؟ 3.8 ملین لوگوں کا ان کے پاس ڈیٹا ہے جو ٹیکس پیئر نہیں ہیں, جن کی گاڑیاں ہیں, جن کے باہر کے ٹرپ ختم نہیں ہوتے. انہوں نے ایک ٹرپ کے اوپر انہوں نے کہا کہ باہر نہیں جا سکے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن کیوں نہیں آپ ان کو ٹیکس کرتے؟ اشرافیہ کو ٹیکس کریں. اورنگزیب صاحب بہت آنریبل ہیں ہمارے لیے, لیکن اورنگزیب صاحب, you will go in history as one of the people. I will not take the word, name the word, because وہ پھر ایکسپانڈ ہو جائے گا. So you have to remember, اگر آپ پاکستانی ہیں, جو لوگ, اگر ہم سب پاکستانی ہیں تو پاکستان کا حق ادا کریں. اس ملک نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس ملک نے ہمیں کھلایا پلایا ہے. کیسے کوئی مشکل نہیں ہے ریفارمز. سب سے پہلے تو خرچے کم کریں. پرائم منسٹر جو کہتے ہیں 1 روٹی ہوگی تو 4 بھائی کھائیں گے, 4 روٹیاں ہوں گی تو 4 بھائی کھائیں گے. بھائی اپنے تو پہلے اپنے سے تو شروع کریں. اپنی کوئی منی ٹریل دیا آج تک آپ نے؟ حدیبیہ سے سٹارٹ کر لیں, کہیں چلے جائیں آپ. وہ کہتے جی ہم پہ تو کوئی کیس نہیں. اچھا, ایک اور بڑا جھوٹ کے تو پلندے ہیں. کل میں ٹی وی میں سن رہی تھی, پہلا بجٹ دیا ہے جی شہباز شریف صاحب. او عقل کے پاگل تو نہیں ہیں ہم. 2023 میں کس نے دیا تھا بجٹ؟ یہ کس کو الو بنا رہے ہیں؟ پچھلا بجٹ بھی انہی کا تھا, پچھلا بجٹ بھی PDM کا تھا. شہباز شریف صاحب واز آن دا چیئر. ملک کو اس تباہی کے دہانے پر لے کے آنے کے لیے یہ سب لوگ ذمہ وار ہیں. دیکھیے, میں نہیں چھوڑوں گی, یہ میں آپ کو پلیج کر رہی ہوں. I am not going to drop these issues. مجھے یہ بتائیے کہ اسحاق ڈار صاحب بڑے آنریبل ہیں ہمارے لیے, ان کے پاس کیا جواز ہے؟ انہوں نے 3 اتنے بڑے بڑے عہدے لیے ہوئے, ڈیپٹی پرائم منسٹر, فارن منسٹر, لیڈر آف دا ہاؤس, اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے پریزائڈنگ آفیسر بھی بناؤ. ماشاءاللہ, لیڈر آف دا ہاؤس تو یہاں موجود نہیں ہوتے. ہماری کمیٹیوں کا آدھا مسئلہ اس لیے ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اویلیبل نہیں ہوتے. مجھے بتائیں, اتنے بڑے بڑے 3 عہدے کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں وہ؟ اس کا بھی حساب دے. اس سے پہلے وہ سینیٹر بھی تھے اور کئی سال وہ ایوان میں نہیں آئے. مجھے پروف دکھائیں کہ انہوں نے اپنی تنخواہ نہیں لی ان سالوں کی. بالکل لی ہوگی. تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیں بہت تکلیف دیتی ہیں. ہم ٹیکس دیتے ہیں. میں اپنا سب کچھ, I used to